بڑے بنیادی مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اصولی مسائل کو ڈسکس کرنے والے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں معاشرے کے جزوی مسائل کو ڈسکس کرنے والے۔ مثال کے طور پر روزہ کیسے ٹوٹے گا، ہیں جی اپنا وضو کی سنتیں کتنی ہیں جی روزہ کا کفارہ کیا ہے، یہ وہ جزوی مسائل ہیں جس کا عام انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ کسی عام آدمی، عام مولوی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ معاشرے یہ بڑے اصولی اور بنیادی مسائل ہیں جن پر معاشرہ بیس کرتا ہے۔ تو جو اپنا اس لیے ہم جو ہے کلاس میں جز مسائل ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے تو کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے، جس کو ہم قوم کہتے ہیں یا امت کہتے ہیں یا گروہ کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہی اصولی بنیادوں پر ہوتا ہے، اصولی مسائل کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم کی قومیت کو تباہ کرنا ہو تو اس کو وہ قوم جن اصولی بنیادوں پر قائم ہے، آپ ان کے اصولوں کو چیلنج کر کے ان اصولوں کو آپ تہو بالا کر دیں، اس کی قومیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس قومیت کے سلسلے میں یہ بھی دوسری بات بھی یہ ذہن میں رکھے کہ کسی قوم کا نمائندہ جو ہوتا ہے، اصل نمائندے وہ علماء ہوتے ہیں یا سیاسی حکمران ہوتے ہیں، عوام الناس نہیں ہوا کرتے۔ عوام الناس ہمیشہ ان دو طبقوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان عوام الناس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے جس کو دیکھا، کوئی کسی کا معتقد ہے، کوئی کسی کا معتقد ہے، کوئی سیاستدانوں کا معتقد ہے، کوئی مذہبی لوگوں کا معتقد ہے، اور وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنا ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو قومیت کی نمائندگی جو ہوتا ہے وہ مذہب اور مذہبی طبقہ بنیادی طور پر مذہبی طبقہ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر حکمران ہوتے ہیں۔ اور حکمران بھی اصولی طور پر دیکھا جائے تو مذہبی طبقے کے اپنا زیر اثر ہوتے ہیں۔ اس کی ہم نے مثال بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ کسی بھی معاشرے کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز وہاں نظر آئے گی کہ معاشرے کی روح رواں جو ہے وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے یہودیت کی دی تھی کہ یہودی قوم جو تھی وہ فلسطین سے جب نکالی گئی اور 2000 سال در بدر دھکے کھاتی رہی، ذلیل و خوار ہوتی رہی، لیکن یہودی قوم نے اپنے مذہبی طبقے کو پس پشت نہیں ڈالا تھا، اور مذہبی طبقے نے صرف ایک کام کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فلسطین تمہارا ہے اور تم نے دوبارہ فلسطین میں جانا ہے۔ اس چیز کا تصور اس نے قوم کے ذہن سے محو نہیں ہونے دیا، چنانچہ 2000 سال اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ تھا، یہودیت کیا ہے، یہودیت کی بقا کیسے ممکن ہے، یہودیت کا ماضی کیا تھا، یہودیت کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں پر ان کی دسترس مکمل تھی۔ تو انہوں نے اپنی یہودیت کو مطلب کہ تصور کو محو نہیں ہونے دیا۔ ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے یہ کام نہیں کیا، اور نتیجہ کیا ہوا، جب آپ معاشرے کے جو سماجیات ہوتی ہیں، جس کو یہ اخلاقیات کہہ لیں، سماجیات کہہ لیں، جب آپ کی گرفت ان پر نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے سے اب ٹوٹ رہے ہیں، یا معاشرے پر آپ کی گرفت ختم ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہو گیا نا کہ علماء نے اپنا ایک طریقہ کار جو ہے خود تخلیق کر لیا۔ وہ اپنی حد تک ضرور اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ایز اے کلیہ کے طور پر وہ کلیہ کے طور پر یقیناً ناقابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت والوں نے 6 نمبر یاد کر لیے اور 6 نمبر میں گم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا مثال کے طور پر ہمارے ایک طبقے نے صلاۃ السلام پڑھنا اور سبز پگڑیاں پہننا معمول بنا لیا، نیکی ہے سور ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا قومیت کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قومیت کی تعمیر سے تعلق تب ہی ہوتا ہے جب آپ قومیت کے عوامل پر آپ کی نظر ہو، قومیت کے عوامل کی بقا کیسے ممکن ہے، اس میں آپ کا کردار کیا ہے، ان چیزوں پر جن کی نظر ہوتی ہے وہ پھر قومیت کو باقی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اصل جو خامی ہے وہ یہ کہ یہ تو ایک اندرونی مسئلہ تھا نا کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقے نے یہ غلطی کی ہے اور ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، اور انہیں چاہیے تھا کہ اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا۔ اور دوسرا خارجی عامل یہ ہوا کہ اس کا نام کیا نیو کالونیزم کے تحت سپر پاورز نے
کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی روایات یا اسلامی روایات پسند حکمران کو نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب قذافی مارا گیا کی بنیاد پر سوچنا شروع کیا تھا، اور آپ کے پاکستان میں ویسے بھی علماء کا قتل جس طرح ہو رہا ہے، سر اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ علماء کو جو ہے وہ معاشرے کی جو گرفت ہے اس پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے، کہ وہ اپنا قوموں کی بقا، اور اس میں ایک بات اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قوموں کی بقا کے لیے یہ بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے تعلق باقی رکھتی ہے اس کا مستقبل بھی بن جاتا ہے ویسے قوم کے، ورنہ اگر ماضی سے تعلق توڑ دے تو مستقبل تو بن جاتا ہے، افراد کا مستقبل بن جاتا ہوگا، قومیت کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو اپنا آپ کیا کہتے ہیں، کیا لفظ استعمال کہ جدیدیت خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے ماضی سے توڑنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور امریکہ یہ کام جو ہے وہ